آپ کہتے ہیں کہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت کی اکثریت خدا کے اصل پیغام کے خلاف ہی رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام جیسے پیغمبروں کی پوری قوموں نے مخالفت کی۔ اکثریت ہمیشہ سے شرک کرتی آئی ہے، تو کبھی بہت سے لوگ ملحد رہے ہیں، اور پھر خدا سب کچھ پہلے سے جانتا بھی ہے۔ تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ آپ جو ماسٹر پلان بنا رہے ہیں اس میں ناکامی کا تناسب اس قدر زیادہ ہو، تو آپ اپنی مرضی سے نئے سرے سے ایک چیز کو خود تخلیق کر کے اس قسم کے امتحان میں جھونک ہی کیوں رہے ہیں؟ کیا یہ سراسر زیادتی نہیں ہے؟ دنیا کی زندگی انتہائی کٹھن ہوتی ہے، پھر اس پر قبر کے عذاب، پھر اتنی بڑی اکثریت کے لیے ابدی جہنم۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تخلیق کا مقصد محض ٹارچر کرنا ہے۔ یہ سب وہ تصورات ہیں جو انسان اپنی کم مائگی کی بنیاد پر قائم کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے۔ اس نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا جس کو وہ عمل سے گزارے گا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس نے ہر انسان کو شعور دیا ہے، عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، حادثہ اخلاقی عطا فرمایا ہے، اس سے جمالیات دی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت بھی ایک ایک فرد تک پہنچانے کی صحیح کی ہے۔ اس کے بعد اگر لوگ اپنے غلط رویوں کی بنیاد پر علم و عمل میں کوئی خرابی اختیار کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری خالق پر کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ خالق کا فیصلہ تو خیر کے لیے ہے۔ ہمیں اپنے اوپر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا، تمام ضروری وسائل فراہم کیے، اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ابدی زندگی حاصل کر لیں۔ میرے نزدیک تو اس طرح کے استدلالات بزدلی کی علامت ہے۔ یہ اصل میں میدان سے بھاگنے کے لیے انسان بیان کرتا چلا جاتا ہے، ورنہ اگر وہ غور کرے تو 50 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی، اس زندگی میں امتحان شکر کا بھی ہے، صبر کا بھی ہے، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ وہ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انسان پردلے پن سے کام لیتا ہے جب وہ اس طرح کی چیزوں کے نتائج دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مجھے پیدا کر دیا۔ جبکہ وہ مثبت پہلو سے غور کرے تو اس کا رونا رونا اس پروردگار کے شکر سے سرشار ہو جائے گا کہ اس نے مجھے وجود بخشا، مجھے عقل دی، مجھے شعور دیا، مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر یہ مختصر سی زندگی ہے جس کو میرے لیے امتحان بنا دیا۔ میں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی صحیح کروں گا۔ لوگوں کے اعمال کا بھی عمومی جائزہ لے کر ہم حکم لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن سے بالکل واضح ہے، قیامت میں 2 مراحل ہیں، وہ دونوں مراحل سے تمام چیزیں گزریں گی۔ پہلا مرحلہ میرٹ کا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کون کامیاب رہا۔ دوسرا مرحلہ افو درگزر کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرمائیں گے۔ اس معافی کا بھی ایک قاعدہ ضابطہ قانون ہوگا، وہ کوئی خلاف انصاف نہیں ہوگی، تاہم بڑے پیمانے پر ہوگی۔ تو اللہ کے افو درگزر سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں سوچنے سے آخر کیا حاصل ہوگا؟ ایک واقعہ ہے جو ہو چکا ہے، ہمارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا، اب ہمیں اس فیصلے کے بہتر نتائج حاصل کرنے کی صحیح کرنی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی سوال ذہن میں ہے تو رکھیے، جب اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملے گا پوچھ لیں گے۔ یہاں اگر اس کا کوئی جواب ہم نے سوچ بھی لیا ہے تو اس سے نتیجے پر کیا اثر پڑے گا؟ واقعہ تو یہی ہے کہ ہمیں ایک ابتلا میں ڈال دیا گیا ہے، اور ہم اس ابتلا سے گزرنے کے بعد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ دنیا کے سارے معاملات کے بارے میں ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں کہ ہم ان کی حکمتیں طے کریں؟ کیا ذرائع ہیں کہ ہم اس کے پس پردہ جھانک کر دیکھ سکیں کیا عوامل کار فرما ہیں؟ اور اس کائنات کے پروردگار کی جگہ بیٹھ کر چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ عاجز بندوں کی جگہ کھڑے ہو کے اپنے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اس کائنات کے بارے میں کیا فیصلے ہوتے ہیں وہ پروردگار کر لے گا۔ ہم تو بعض اوقات اپنی قوموں کے بارے میں
صحیح رائے قائم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو انسان کو اپنے حدود علم کو بھی پہچاننا چاہیے اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خدا کو سمجھنے کے بجائے زیادہ وقت اپنے آپ کو سمجھنے پر صرف کیا جائے۔